أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ کافی دنوں بعد آج ایک ویڈیو بنانے کا سوچا۔ کراچی کا موسم ہی ایسا گرم تھا کہ کچھ کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ پھر ماشاء اللہ سے اسکول کی چھٹیاں چل رہی تھیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ایز اے ہاؤس وائف ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے گھر میں بچوں کو سنبھالنا، پھر وہ ان کو بزی رکھنا، ان کا انٹرٹین رکھنا۔ پھر میں نے کہا کہ ان کو تو بہت ٹائم دے دی، چلیں آج اپنی طرف ایک شوق ہے مجھے کہ جی مجھے جتنا نالج ہے دین کے بارے میں اس کو اسپریڈ آؤٹ کرنا۔ گھریلو باتیں بھی تو کرتے ہیں نا، فلاں ریسیپی شیئر کر دی، کچھ کر دیا، کوئی گھر کی ٹپ دے دی، کوئی صفائی کی ٹپ دے دی، کوئی کپڑوں سے ریلیٹڈ ٹپ دے دی۔ یہ تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، ہمارا روزمرہ کا کام ہے۔ تو دین پھیلانا بھی روزمرہ کے کاموں میں شامل ہونا چاہیے، جو کہ ہم ہاؤس وائف اکثر بھول جاتی ہیں، کیونکہ گھر کے کاموں میں ہم اپنے آپ کو اتنا مگن کر لیتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے، یہ کر لیا تو بہت ہے۔ تو پھر وہی والی بات ہے کہ یہ منافقت ہی ہوئی اپنے رب سے، اپنے دین سے، اپنے آپ سے۔ سب سے بڑی بات اپنے آپ سے منافقت ہوئی۔ تو میں منافق کی نشانیاں پڑھ رہی تھی، تو قرآن مجید میں 6 نشانیاں آئی گئی ہیں کہ منافق کی 6 نشانیاں کون سی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی ہے امانت میں خیانت، یعنی ایک اگر میں اپنے اوپر رکھ کر بولوں اللہ پاک نے مجھے یہ باڈی دی ہے، زندگی دی ہے، کس کام کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے، یعنی یہ میرا سر سے پاؤں تک کا جو حصہ تھا یہ اللہ پاک کی ایک امانت تھی میرے لیے۔ کیا میں نے اس سے دین کا کوئی کام لیا؟ جی نماز پڑھ لی، وہ تو میں نے اپنے قبر کے لیے پڑھی۔ میں نے اللہ پاک کے لیے کیا کیا؟ میں قرآن مجید پڑھتی ہوں یا کوئی سورت لگا کے سن لیتی ہوں تو اپنے کانوں کے لیے کی میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا؟ تو یہ سب سے بڑی ہو گئی بات، امانت میں خیانت کی اپنے رب سے۔ پھر ہے جی جھوٹ بولے گا، تو اپنے ارد گرد اور اپنا جائزہ لیجیے، کیا ہمارے اندر یہ نشانی پائی جاتی ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ بعض دفعہ ہم بچوں کو راضی کرنے کے لیے کوئی بات بول دیتے ہیں جو کہ حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، یعنی وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ ہاں چلو جی تمہاری بات میں مان لیتا ہوں یا مان لیتی ہوں، تو میں تمہیں نا وہ کام کر کے دے دوں گی تمہاری خوشی کے لیے، اور پھر وہ وقت گزر جاتا ہے اور پھر بچہ یاد کراتا ہے آپ نے دیکھا اس وقت میری بات نہیں سنی تھی تو آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ تو یہ بھی نشانی نمبر 2 منافقت کی آ گئی ہمارے اندر۔ وعدہ کرے گا تو مکر جائے گا، توڑ دے گا۔ اکثر ہوتا ہے کہ ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہاں جی فلاں چیز ہم آپ کو کر کے دیں گے یا فلاں چیز میں آپ کو لا کر دوں گی، تو ہوتا کیا ہے ہم وعدہ پورا نہیں کرتے، یعنی وعدہ خلافی بھی ہو گئی۔ تو یہ تو روزمرہ کے کاموں میں چیز آ گئی۔ مجھے لگتا تھا شاید میں باہر نوکری کروں گی تو اس میں کوئی وعدہ خلافی ہوتی ہوں گی، یا میری کوئی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہوگی اس میں وعدہ خلافی ہوتی ہوگی، لیکن یہ تو روزمرہ کی بات ہو گئی نا، ڈیلی۔ یعنی میرے گھر میں میرے جو عام زندگی ہے اس میں بھی میں یہ سب چیزیں کر رہی ہوں، یعنی وعدہ کرتی ہوں اور وعدہ پورا نہیں کرتی۔ بعض ہماری میڈس ہم سے کچھ مانگتی ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں اچھا جی تم فلاں دن آنا، تمہیں فلاں وہ کام کر کے دوں گی، تمہاری ضرورت پوری کر دوں گی یا تمہاری کوئی بات مان لوں گی، اور وہ بیچاری اس دن کا ویٹ کرتی ہوگی اور جو گھر کی جو اونر ہوگی وہ بھول گئی، یعنی وعدہ خلافی ہو گئی۔ اور تیسری، کسی کی کوئی بات بری لگے گی تو فوراً لڑائی، آپ نے تو ایسے کہہ دیا تھا، آپ نے تو یوں کہہ دیا تھا، یعنی یہ لڑائی والی بات بھی ہم سب میں کامن ہے، ہم سب لڑائی کر لیتے ہیں کسی کوئی بات پسند نہ ہو، ایک دم سے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ جھگڑا کرنا بھی منافقت کی ایک نشانی ہے کہ فوراً جھگڑ پڑے گا، یعنی صبر تو اس کے اندر ہوگا ہی نہیں، شارٹ ٹیمپرڈ۔ تو اور سب سے جو مجھے بری لگتی ہے، جو مجھے پسند بھی نہیں ہے ذاتی طور پر، گالی دینا، فوراً گالی دے دیتے ہیں تاکہ ہمارا پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے اور ہم اس پہ حاوی ہو جائیں گالیاں وقت کی، اگلا اپنی عزت خود ہی بچا لے گا۔ تو کیا یہ 6 نشانیاں ہمارے اندر موجود ہیں؟ کیونکہ ہم تو گھروں کے اندر رہتی ہیں نا، ہماری پبلک ڈیلنگ نہیں ہے، ہم جابس بھی نہیں کر رہے، کیا یہ 6 باتیں ہمارے اندر آ تو نہیں گئی اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ہم ان کو ایسے ہی جی رہے ہیں جیسے کہ یہ تو روزمرہ کا کام تھا، ڈیلی روٹین تھی ہماری۔ منافق کے قول اور فعل میں ہمیشہ تضاد رہے گا، وہ کہے گا کچھ کرے گا کچھ۔ ان شارٹ اب ایک چھوٹی سی بات لے لیتے ہیں، اب میں کہوں گی کہ جی مجھے گانے سننا پسند نہیں ہے،
سب کے بیچ میں جی ایک ہائپ کریٹ کروں گی، جی مجھے تو گانے سننا پسند ہی نہیں، میں تو ڈرامے بھی نہیں دیکھتی۔ اور جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند کیا، سب لوگ باہر چلے گئے، میں نے موبائل اٹھا لیا اور اس پہ میں نے ڈرامے دیکھنا شروع کر دی، اس پہ میں نے گانے گانا شروع کر دیے۔ یعنی کال اور فیل میں تضاد آ گیا نا۔ میں آپ کو اپنی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ میں گھر میں رہتی ہوں، مکمل ہاؤس وائف ہوں، میری باہر پبلک ڈیلنگ نہیں ہے، میری زندگی گھر کے اندر ہی ریوالو کرتی ہے، میرے بچوں کے، میرے ہسبینڈ اور میرے ان لاس کے اندر۔ یعنی باہر تو میں تب جاؤں گی نا جب میں کوئی جاب کروں گی، ہاں گروسری چھوٹی موٹی کر لیتی ہوں، لیکن اس طرح پبلک ڈیلنگ نہیں ہوتی میری، کہ میں اگر یہ جو 6 چیزیں ہیں میں کہوں کہ میں فلاں لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، تو اس حساب سے تو شاید میں بچی بھی ہوں گی کہ لارجر کوانٹٹی پہ نہیں میں یہ منافقت کرتی، گھر کے اندر ہی کر لیتی ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اوپر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی اور پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں، اپنے اندر خامیاں اور کمیاں تلاش کیا کریں، کیونکہ ہم سب نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اور اللہ پاک کو ہم نے جواب دے کر ہی، جو یہ کہتے ہیں نا ٹیسٹ پاس کر کے ہی ہم نے جنت اور جہنم میں جانا ہے۔ اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے تو آبویسلی جنت میں جائیں گے، برے نمبروں سے فیل ہو گئے تو پھر آپ کو پتہ جہنم، اور جہنم کیا ہے؟ جہنم کے پتھر گندک کے ہیں، اور گندک کے بنے ہوئے ان پتھروں کی 3 صفات کیا ہیں؟ چپکنے والا ہوگا، جن پتھروں سے شعلے نکلیں گے اور وہ بدبو والے ہوں گے۔ جہنم کا فرش کیسا ہے؟ پتھریلا ہے۔ اکثر آپ ناردرن ایریز میں کبھی جائیں تو وہاں پہ پتھروں کے جو دریا کے ارد گرد پتھر ہوتے ہیں، وہاں پہ ننگے پاؤں نہیں چل سکتے، ان کے پیروں کو چبھتے ہیں وہ۔ اگر آپ کو موقع ملا ہو تو ضرور یہ ایکسپیرینس کرے گا، نہیں تو جیسے گھروں کی تعمیر میں اکثر بجری آتی ہے گھر میں، کنکریٹ جو ہوتی ہے، اس پہ آپ کبھی پیر رکھ کے چلیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم بمشکل 4 to 5 اسٹیپس کے بعد چل ہی نہیں پاتے ہوئے، ان کے پیروں کو چبھتا ہے۔ تو جہنم میں تو آرام ہے ہی نہیں۔ تو اپنا جائزہ لیں، ہمیشہ کی طرح میں کہتی ہوں اپنے اوپر رکھ کر بات کیا کریں۔ دوسروں پہ، وہ کہتے ہیں نا دوسروں پہ انگلی اٹھائی تو اپنی 3 انگلیاں اپنی طرف اٹھتی ہیں، تو میں ہمیشہ اپنے اوپر بات کرتی ہوں کہ کیا میرے اندر تو یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ ماشاء اللہ میرے 4 بچے ہیں، 3 بیٹے اور 1 بیٹی، تو وہ مجھے آگے جا کے ان فیوچر ریپرزینٹ کریں گی، اور جو ان کی زندگی میں آئیں گی اور آئے گا وہ یہ کہے گا کہ ہاں جی آپ کی والدہ نے آپ کو کیا سکھایا۔ تو اس لیے میں ان تمام خواتینوں اور بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، آنٹیوں، نانیوں، دادیوں سب کو کہتی ہوں کہ اپنا پہلے جائزہ لیجیے۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، پتہ نہیں لوگ دیکھیں گے کہ نہیں، لیکن بہت شکریہ، اپنا جائزہ ضرور لیجئے، کیونکہ ہم نے اللہ پاک کو جواب دینا ہے۔ اور وہاں کہتے ہیں کہ زبان یہ جو ہے نا، جس سے ہم دنیا میں تو جیت جائیں گے، جگت کریں گے، مقابلہ کریں گے، دنیا میں جیت سکتے ہیں لیکن اللہ پاک کے ہاں نہیں جیتا جا سکتا، کیونکہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں، اس کے انصاف سے ڈرنا چاہیے۔ اور میں اکثر ہی گھر میں بات ریپیٹ کرتی ہوں، اللہ پاک کے عذاب سے نہیں، اس کے انصاف سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہاں سیاہ سیاہ ہوگا، سفید سفید ہوگا، بیچ کا تو راستہ ہی نہیں ہے، بیچ کا وہاں راستہ ہی نہیں ہے۔ تو اپنا جائزہ لیں اور اللہ پاک سے ڈریں، ہر بات میں اللہ پاک سے ڈریں، کیونکہ اس کے انصاف کے آگے تو ہماری چل ہی نہیں سکتی، یہ زبان اس دن بند ہوگی۔ تو سوچیں تو پھر جب اللہ پاک ہماری فلم چلائیں گے، ہماری وہ جو ریکیپ ہوگا پوری زندگی کا، اس میں کیا کیا باتیں آئیں گی جو کہ ہم سمجھتے ہیں اب ہم تو بھول گئے، وہ تو گزر گئی بات، کل ہو گئی نا، کل گزر گئی، لیکن اللہ پاک کو وہ یاد ہے۔ اللہ پاک کسی سے ناانصافی نہیں کریں گے، اللہ پاک کسی سے بھی ناانصافی نہیں کریں گے۔ تو جائزہ لیجئے اور اپنا مستقبل، اپنا حال سنوار کے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔